صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلام علیکہ یا حبیب اللہ، مل کے بڑی باوا سے بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اے مالک حسن دی نگری دا دیدار کرا سدا حج تھی وے، اے مالک حسن دی نگری دا دیدار کرا سدا حج تھی وے، بابر کے میم دے محبوبہ سکو قدم چما سدا حج تھی وے، بابر کے اے رہبر حسن دی نگری دا دیدار کرا سدا حج تھی وے، بابر کے میم دے محبوبہ سکو قدم چما سدا حج تھی وے، تڑی صورت پاک دی حد کینی سونے عربیہ ماہیہ لجپالا، ذرا پردہ ہٹا سدا حج تھی وے، ناشاد نصیب کو بھاگ لگن سکو درتے سدا حج تھی وے، ناشاد نصیب کو بھاگ لگن سکو درتے سدا حج تھی وے، نا پردہ مکھتے پاماہی کچھ دیری زیارت ہوون دے، نا پردہ مکھتے پاماہی، نا پردہ مکھتے پاماہی کچھ دیری زیارت ہوون دے، اسیں کاری تیری صورت دے، اساں کاری تیری صورت دے، من منتی تلاوت ہوون دے، اساں کاری تیری صورت دے، اساں کاری تیری، مل کے پڑھیے، اساں کاری تیری صورت دے، سونے عربیہ اساں کاری تیری صورت دے، من منتی تلاوت ہوون دے، نا پردہ مکھتے پاماہی لکھ مل کے پڑھو سب، نا پردہ مکھتے پاماہی
کچھ دیری زیارت ہوون دے. شاعر کا کلام دیکھیں، سبحان اللہ. ایسے کہہ رہا ہے جیسے محبوب سامنے بیٹھا اور نبی سے بڑھ کر محبوب کون ہو. شاعر اپنے سرکار اپنے نبی کا تخیل رکھ کر کہہ رہا ہے سونیا ذرا پردہ ہٹا میں کو دیکھن تا نا پردہ مکھ تے پا ماہی. مل کے پڑھیے. نا پردہ مکھ تے پا ماہی کچھ دیری زیارت ہوون دے. نا پردہ مکھ تے لکھ پردے میم دے پا پایا تنو جانن والے جان گئے. نا پردہ مکھ تے پا ماہی کچھ دیری زیارت ہوون دے. بہتر ہے کہ پردے میں وہ رو پوش رہے. بہتر ہے کہ پردے میں وہ رو پوش رہے. بہتر ہے کہ پردے میں وہ رو پوش رہے. گر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. نا پردہ مکھ تے پا ماہی کچھ دیری زیارت ہوون دے. تیرے مکھ دا نے طواف کرل اے دل دا ویڑھا صاف کرل. تیرے مکھ دا تیرے مکھ دا نین طواف کرل اے دل دا ویڑھا صاف کرل. سنو. ہٹی رہن دے چلمن چہرے تو نینا دی عبادت ہوون دے. ہٹی رہن دے چلمن چہرے تو ہٹی رہن دے چلمن چہرے تو تیرے مکھ دا تیرے مکھ دا تیرے مکھ دا مکھ چندر بدر شاشانی ہے. متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے. کالی زلف تے اکھ مستانی ہے. مخموری اکھاں ہن مدبریاں تیرے مکھ دا. ایسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. صاف چھپتے بھی نہیں نظر آتے بھی نہیں. تیرے مکھ دا نین طواف کرل تیری دید سونیا ہزارہ حج میں دے. تیرے مکھ دا نین طواف کرل اے دل دا ویڑا صاف کرل. ہٹی رہن دے چلمن چہرے تو نینا دی عبادت ہوون دے. ہٹی رہن دے چلمن چہرے تو ہٹی رہن دے چلمن چہرے تو نینا دی عبادت ہوون دے. جدو نما جیاں ہس لینے پھر مکھ تے پردہ پا لینے. جدو نمازیاں سونیاں ہس لینے پھر مکھ تے پردہ پا لینے. اے شکوا ساڑیاں اکھیاں دا اج دوری شکایت ہوون دے. اے شکوا ساڑیاں اکھیاں دا اے شکوا ساڑیاں اکھیاں دا اج دوری
شکایت ہووینی دے نہ پردہ مکھتے پاماہی کچھ دیری زیارت ہووینی دے اسی کاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہون دے نہ پردہ مکھتے پاماہی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ مولانا العظیم. ابھی مختوم مرید حسین قریشی نور اللہ مرقدہ جنہوں نے 80 برس نبی پاک کی نعت خوانی کی، ان کے نور نظر لخت جگر دنیا نعت کیا ایک بہت خوبصورت نام. یہ لوگ ہیں جنہوں نے نعت کے تقدس کو قائم رکھا ہوا ہے، اور بڑا خوبصورت کلام، دل موہ لینے والا، یا یوں کہوں دل کھینچنے والا. نہ مکھ تو پردہ ہٹا ماہی، ہن مکھ تے نہ مکھ تے پردہ پا ماہی. سونیا ہن مکھ تو پردہ ہٹا، میرے نین تڑپ دے پن تیری صورت دیکھنے تو. اس کو ان سے پھر سنیں گے اور تیاری کر کے آئیں گے، اور ہم بھی تیاری کر کے آئیں گے. جب یہ تیار ہو کر آئیں گے اور ہم بھی تیار ہو کر سنیں گے، پھر دیکھتے ہیں پردے رہتے کیسے ہیں. ایک فکر میں بڑا گہرائی تھی، عروج تھا، منزل تھی. بہرحال آج مئی کی بھی 9 تاریخ ہے اور رجب کی بھی 9 تاریخ ہے. میں نے برکت کے لیے 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت مقدسہ کے چند الفاظ تلاوت کی ہیں، مگر آج ہم نے ذکر کرنا ہے اس کا جسے رسول ہند کہا جاتا ہے، جسے
خواجہ اجمیر کہا جاتا ہے، اور جسے معین الدین والملت کہا جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء کا ذکر عبادت کہلاتا ہے، انبیاء کا ذکر عبادت کہلاتا ہے، اور اولیاء اللہ کا ذکر گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ آج میں اور آپ جو مسلمان ہیں، یہ سارے کا سارا فیضان ہے اولیاء اللہ کا۔ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد کا نام تھا غیاث الدین، والدہ کا نام تھا بی بی مہنور۔ ماں کی طرف سے آپ حسنی ہیں، اور باپ کی طرف سے معین الدین چشتی اجمیری حسینی ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک زمانہ ہے، مگر وہ عمر میں بڑے ہیں، یہ عمر میں چھوٹے ہیں۔ حضرت غوث اعظم اور حضرت خواجہ معین الدین کی ملاقات زندگی میں 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قدمی ھذا علی رقبت علی کل ولی اللہ، میرا قدم دنیا کے تمام ولیوں کے کاندھے پر ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہاں بیٹھے نہیں تھے، سینکڑوں نہیں ہزاروں میل دور تھے۔ جب روح کے کانوں سے یہ آواز سنی تو آپ نے اپنی گردن جھکائی اور کہا عبد القادر، آپ کا قدم میرے فقط کاندھوں پر بھی نہیں ہے بلکہ معین الدین کی آنکھوں پر بھی آپ کے قدم ہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، لمحہ فکریہ ہے، افسوس ہوتا ہے، آج دین اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ طالبان کی صورت میں، دہشت گردی کی صورت میں، میڈیا پر جب ہم ان کے چہرے دیکھتے ہیں، دستار دیکھتے ہیں، ان کے مسلح دیکھتے ہیں، اور جب ان کا کردار دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ یہ وہ لوگ جو بچوں کو یتیم کرنے والے، عورتوں کو بیوہ کرنے والے، لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کرنے والے، امام بارگاہ اور گرجا گھر، مساجد، خانقاہوں پر حملہ کرنے والے، ان لوگوں کے کردار سے اسلام کبھی نہیں پھیلے گا۔ اسلام پھیلا ہے تو معین الدین کے کردار سے پھیلا ہے یا غوث اعظم کے گفتار سے پھیلا ہے؟ ان لوگوں نے دین کو پھیلایا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب اپنے پیر و مرشد کے پاس حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے تو آپ نے
جو ہی دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے، ماتھا چوما اور سینے سے لگایا، فرمایا معین الدین جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے معین الدین کو عطا کر دیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف جاتے، غلاف کعبہ کے نیچے ان کے ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ میری نظر میں جو سب سے عظیم انسان تھا وہ میں تیری بارگاہ میں لایا ہوں، تو اسے قبول فرما لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے یہ کہا کہ اس کو قبول فرما لیں، فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنے رب کی عزت کی، دیوار کعبہ سے آواز آئی، عثمان ہارونی ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ سرکار کے روضہ انور پر تشریف لائے، وہاں حاضر ہوئے، اور جب وہاں حاضری دی تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کے دربار میں وہ شخص لایا ہوں جو آپ کی اولاد میں ہے اور ماں کی طرف سے حسنی ہے، باپ کی طرف سے حسینی ہے، جو مولا علی کی اولاد میں سے ہے۔ حضور اگر یہ آپ کو اچھا لگے آپ قبول فرما لیں۔ تو روضہ انور سے آواز آئی، فقط اچھا ہی نہیں لگا بلکہ ہمیں اس قدر اچھا لگا کہ یہ شخص پوری دنیا میں جا کر محمد کے دین کا پرچار کرے گا۔ وہیں رہے، مدینۃ الرسول میں رہے۔ آپ فرماتے کوئی ایسا لمحہ اور رات نہیں گزرتی تھی کہ جس رات کو خواب میں سرکار کا دیدار نہ ہوتا تھا۔ اور فرماتے ہیں جب سرکار کا دیدار ہوا تو ایک دن سرکار نے فرمایا معین الدین اب حجاز مقدس سے چل کر ہندوستان چلے جاؤ۔ یہ سارا اس وقت ہندوستان تھا۔ فرمایا ہندوستان چلے جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ حجرہ، یہ ریاض الجنت، محراب نبی، یہ انوار، یہ تجلیات اور آپ کا دیدار اور آپ کی محبت میں یہاں سے حضور چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ میں وہیں جاؤ، مجھ محمد کے دین کا پرچار کرو، اللہ کی توحید کا پرچار کرو، توحید کا اعلان کرو اور لوگوں کو راہ ہدایت پر لاؤ۔ حضور آپ کا دیدار، مدینہ، انوار، تجلیات، ریاض الجنت، محراب نبی، مصلی، یہ خوشبو، یہ مہک، یہ محبت، یہ پیار، یہ کیا سے ملے گا؟ سرکار مسکرائے، فرمایا معین الدین یہاں رہتے ہو اور ہر رات خواب میں مجھ محمد کا دیدار کرتے ہو، ہندوستان میں جا کر مجھ محمد کے دین کا پرچار کرو، جب چاہو گے بے پردہ آ کر میں محمد تمہیں دیدار کرا دوں گا۔ یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اسلام پھیلا، جن کی وجہ سے دین پھیلا، جن کی وجہ سے لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے۔ اور پھر جب بڑا معروف واقعہ میں نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ عرض کیا ہے، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے معین الدین پر جب خاص کرم فرمایا تو فرمایا کہ معین الدین ایک تمہیں بات بتاتا ہوں۔ حضور کون سی؟ فرمایا جب صبح نماز تہجد کے وقت جب میں باہر آؤں گا تو جو مجھے دیکھے گا وہ جنتی بن جائے گا۔
یہ میں نے کوئی کہانی سنائی ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ سبحان اللہ کہیں؟ میں نے کوئی قصہ تو نہیں سنایا، ولی کی بات ہے۔ پر میں جو مجھے دیکھے گا وہ جنتی ہو جائے گا، کسی کو بتانا نہ، بس جو آ جائے گا، جو آ جائے گا بس ٹھیک ہے، بتانا نہ۔ حضور نہیں بتاؤں گا۔ فرمایا اگر تو نے کسی کو بتا دیا، حضور نہیں بتاؤں گا۔ فرمایا سن لو، اگر تو نے بتا دیا تو سزا ملے گی۔ اب خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے مرید سے کہا، بھئی وہ مرید کیسا جو اپنے پیر کا کہنا نہ مانے؟ مقتدی تو ہوتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے امام نے جو کچھ کہہ دیا ہماری مرضی، مانے نہ مانے، لیکن پیر اور مرید کا تعلق ایسا ہے کہ جو اس کا مطلب ہے بیعت، یعنی آپ نے ہاتھ دیا، اب آپ اپنے نہیں رہے، پیر کے ہو گئے، جو وہ کہتا جائے مرید اس کو مانتا جائے۔ اب آپ نے فرمایا کسی کو نہ بتانا۔ جی نہیں بتاؤں گا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی چلے گئے اپنے حجرے میں، نوافل پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، ہاتھوں میں تسبیح، اللہ 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 اللہ، ذکر الہی میں مشغول رہے، ذکر الہی میں مشغول رہے۔ اور جب معین الدین چشتی آئے نا باہر، ان کو کیا کہا تھا کہ کسی کو بتانا، کسی کو نہ بتانا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایک ایک محلے کے ایک ایک دروازے پر، بستی کے ایک ایک کونے میں، کونے کے ایک ایک دروازے پر دستک دی۔ کون؟ معین الدین۔ حضور آپ؟ فرمایا جلدی آؤ۔ آئے، حضور حکم، حضور آپ اور میرے دروازے پر۔ فرمایا یہ بات کی بات ہے، جنت جانا ہے؟ جنت جانا ہے؟ اتھا کئی کو مفت دی کرسی مل ونجے نہیں جھلیندا۔ کیوں بھئی؟ بس کہتے ہیں آئیم سمتھنگ ہم چما ڈنگرنے اساں چوڑے بازار سوڑے تے جے کو جنت مل ونجے نہ جو جنت کا خواہش ہے، خواہش رکھتا ہے وہی بولے، باقی خاموش ہو۔ حضور حکم، فرمایا جنت جانا ہے؟ حضور کمال کرتے ہیں، جنت کسے پسند رہی؟ فرمایا اگر جنتی بننا ہے تو میرے مرشد کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ۔ اے آنکھا پہ منی دے۔ منع کیا تھا کہ کسی کو بتانا نہ بتانا۔ سب سے پہلے ساری رات کام ہی یوں کیتے ہیں، ساری رات، اور کیا آوازیں دے رہے ہیں؟ اسی سے نہ پوچھ لیں کہ وہ کون سی آواز تھی۔ فرمایا تلک الجنت التی، ذرا دل سے آواز آئی۔ شاہی جامع مسجد تودلا میں آنے والوں، میرے نبی کے غلاموں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر سننے والوں، میں دعا دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہر سینے کو معین الدین کی محبت عطا فرمائے۔ آج میرے کرم فرما محترم جناب قبلہ شیخ محمد حسین تشریف لائے ہیں، ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں۔ ان کی والدہ مکرمہ کے ختم چیلم تھا، جو ختم سوئم تھا، ختم سوئم میں بہت بڑا اجتماع، بہت بڑے لوگ وی آئی پی، لیکن الحمدللہ میں نے وہاں تقریر کی ماں کی عظمت پر۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی عظمت، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی کما حق کو توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو میری دعوت پر آئے ہیں۔ آج اس قدر سبحان اللہ کہہ دو کہ ہم سب کی آواز اجمیر چلی جائے۔ فرمایا تلک الجنت
بھئی میں نے نہیں کہا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی جنت کا وارث کنہیں بنایا؟ فرمایا انہیں بنایا جو نیک لوگ ہیں۔ یا اللہ ان کی نشانیاں کیا؟ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اور وہ منع کرتے ہیں کہ بتانا کسی کو نہ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایک ایک جگہ پر ایک ایک گھر بن کے تے ایتھے میاں محمد صاحب ہی بول پے۔ اب فرماؤں نے چوکیدار رسول اللہ دا، نہیں محبت سے ذرا دل سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یا اللہ جو اب دل سے سبحان اللہ کہے، اسے معین الدین اجمیری کی محبت کا صدقہ اس کے دکھڑوں کو دور کر دے۔ اے چوکیدار رسول اللہ دا، چوکیدار رسول اللہ، ہاں چوکیدار رسول اللہ دا، چوکیدار رسول اللہ، سارے پڑھو چوکیدار رسول اللہ دا، او دیندہ پھردہ ہو کا، او لے لو جنت سستی۔ ہاں چوکیدار رسول اللہ دا، چوکیدار رسول اللہ دا۔ آج میرا عزیز محمد شوکت بڑے دنوں کے بعد آئے، دل سے بڑھو چوکیدار رسول اللہ دا، چوکیدار رسول اللہ، نہیں جھوم جھوم کے چوکیدار رسول اللہ دا، او دیندہ پھردہ ہو کا، لے لو جنت سستی، او لے لو، میں بھی آکھنا لے لو ہاں لے لو جنت سستی، لے لو جنت سستی، اے مولا دیا لو کا۔ پہلے تو آتے تھے 20 25 50 60، اکثر بزرگوں کا معمول ہوتا تھا کہ جب بزرگ حجرے میں بیٹھتے تو پھر اس کے بعد نماز تہجد، بھئی نماز تہجد کتنے بجے پڑھتے ہیں؟ دن کے 12 بجے نا؟ بولو اچھا میں بھول ونجا ڈاستا دیو نا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّدْ بِهِ، نہیں میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے قرآن نے کہا، اگر اسی میں ہے موجود ہے اور سن کر تڑپ تڑپ کر کہو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ذرا دل محبت سے ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ اچھا ساری رات یو ایک کام کیتا سبحان اللہ، تے جس لے نماز تہجد دا ویلا ختمی ہویا
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری باہر آئے اگے ویکھیا کہ قطار در قطار 50 نہیں 100 نہیں 200 نہیں 500 نہیں ہزاران دی تعداد کھلوتے ہیں وہ آکھیا کی کہ لے لو جنت سستی تے جدوں خواجہ عثمان ہارونی نے ویکھیا ادھر بھی مجمعاتی ادھر بھی مجمعات معین الدین نے جا کے کیا او لوگوں جے جنت لینی جے تے میرے خواجہ عثمان ہارونی دے دروارے تے کھلو جیا او جدوں باریاں من گے اڑیاں چک چک کے فقط ویکھی لو نہیں سمجھے یار او فقط ویکھ لو اے جدوں خواجہ عثمان ہارونی باہری آئے ہاتھ وچ تسبیح جے تے چہرہ سونا نے تے زلفاں بکھریاں نے تے میرے علی بس دوستان دی فرمائش پوری پیا کرنا میرے علی بول پیا دے زلفاں چھلے وے چھلے فرمائش کرتے ہو تو پھر میری فرمائش یہی ہے ایک میرے علی بول پیان دے زلفاں چھلے و چھلے زلفاں چھلے و چھلے زلفاں چھلے و چھلے زلفاں چھلے و چھلے اے سارا جگ سونا ہے پر محمد تو تھلے و تھلے اے سونی دستار تے زلفاں بڑیاں تے ہاتھ وچ تسبیح تے باریا کے ویکھیا ادھر بھی دیوانے کھلوتے نے ادھر بھی دیوانے کھلوتے نے تے آپ نے جدوں ویکھیا ادھر دیوانے نے ادھر پروانے نے ادھر فرزانے نے اور ادھر محبت مصطفیٰ دے وچ کھلوتے یگانے نے تے جدوں چاروں پاسے ویکھیا تے آپ حیران ہو گئے معین الدین تو نال ہی کھلوتے سی جی صحیح ہولے 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 ہلو چل آج میڈا بھیرا الطاب بھٹا ہی بڑے عرصے دے بعد ہے یہ کچھ دسو تا صحیح بس سبحان اللہ اوہ ودیے تھے معین الدین جی حضور کہاں ہو جی قدموں میں معین الدین جی حضور کہاں ہو قدموں میں فرمایا اٹھو کھڑے ہو جاؤ معین الدین تو میرے قدموں میں نہیں ہے میری نظروں میں ہے میرے قدموں میں نہیں میری نظروں میں ہے حضور حکم ایک کون ہے ایک کون ہے حضور جنتی میں سمجھا اور میں کون حضور جنتی فرمایا جنتی تو نے بنائے نہیں کس نے بنائے تو نے بنائے آپ نے بنائے میں یہ کیا ہوا حضور آپ نے نہیں کہا تھا کہ جو مجھے دیکھے گا جو مجھے دیکھے گا وہ جنتی بنے گا فرمایا ہاں میں نے کہا تھا لیکن میں نے تو تجھے منع کیا تھا کہ کسی کو نہ بتانا میں نے منع کیا تھا کسی کو نہ بتانا اور تو نے یہ کیا کیا حضور اجنتا ٹائم تھوڑا حضور ٹائم تھوڑا جے کر
سویرے دس نے دینا اے تک کئی ہزار ہیں جے کر پورا ہندوستان تیرے قدمیں کھڑا نہ کرا میں کوئی محمد کا غلام نہ ہوکھے حضور ایک بات ہے جب بھی کوئی فائدے کی بات ہو تو ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے یہ کامن بات ہے یہ انسان کی فطرت ہے جہاں مفاد نظر آئے میں چاہتا ہوں مفاد مجھے مل جائے امیر غریب اعلیٰ ادنا پڑھا لکھا ان پڑھ عالم جاہل ہر شخص کہتا ہے کہ جو مفاد مل رہا ہے پہلے مجھے مل جائے پھر بعد میں ملے لیکن ولیوں کا انداز ہی کچھ اور ہے ہر کوئی کہتے ہے پہلے مفاد مجھے ملے لیکن ولی کہتے ہیں پہلے مفاد اسے ملے اچھا کیوں بلایا حضور ہاں بلایا میں تمہیں صدا یاد نہیں حضور وہ بھی یاد ہے میں کمال ہے صدائی یاد والی سڈی کھڑے سنجیا پر میں وجہ ہاں حضور وجہ جی ہے اب آگے بھی تو معین الدین ہے نا اوہ تیرا نام پاک معین الدین تیرا نام پاک معین الدین تیرا نام پاک تیرا نام پاک معین الدین تو رسول پاک تیرا نام پاک معین الدین تیرا نام پڑھئے تیرا نام پاک معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیرا نام تیرا نام پاک معین الدین تو رسول پاک تیری شان خواجہ خواجگاں نہیں یوں نہیں ذرا نہیں پڑھنا تو نہ پڑھو ورنہ یہی میرے ارد گرد جو میرے عزیز بیٹھے ہیں یہ مولانا لیاقت صاحب میرا عزیز بیٹا مولانا یہ محمد الیاس یہ بیٹا بیٹھے ہیں یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ شوکت حسین انہی کی بھی آواز بہت ہے لیکن یہ اس لیے آہستہ پڑھ رہے ہیں کہ آپ جو پڑھیں نا ساتھ تیرا نام خواجہ معین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاں تیری شان پڑھئے تیری شان خواجہ خواجگاں تیری شان تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں میرا بگڑا کام سنوار دو یہ التجا ہے استغاثہ ہے استغاثہ ہے درخواست دے رہے ہیں ہم اور معین الدین کو موجود سمجھ کر استغاثہ دو میرا بگڑا کام سنوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرا بگڑا کام سنوار دو میرا بگڑا کام سنوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک پڑھئے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک اگلا مصرع سنیے تیری ایک نگاہ کی ہاں تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال تیری ایک نگاہ کی ہاں تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی یہاں بھیک ملتی
والوں کا در ہے نا، ان سے جو مانگو. انداز دیکھو. یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں ہے بڑے سخی کا ہے آستاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جولیاں، یہاں سب کی پڑھئے، یہاں سب کی بھرتی ہے جولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جولیاں، یہ در غریب نواز ہے. تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا. اگلا مصرع سنیے. میرے خواجہ عطا رسول ہے، یعنی رسول کی عطا ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ جاؤ مدینہ طیبہ سے جاؤ اور ہندوستان جاؤ، حضور جہاں یہاں حجرہ، یہاں انوار، یہاں تجلیات، یہاں محبت، یہاں مہک، یہاں خوشبو، یہاں عزت، یہاں عظمت، یہاں زیارت. اور وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا وہاں بیٹھ جاؤ، پردے ہٹا کر بے پردہ حسن مصطفیٰ کو دیکھو گے. عطا رسول آپ کا لقب ہے، یعنی رسول کی عطا. رسول کی عطا. ایک عطا ہے الف سے، اس کا مطلب بھی دینا، اور ایک عطا ہے عین توئے، اس کا مطلب بھی دینا. جو الف اور تے سے وہ بھی دینا، عین اور توئے الف یہ بھی دینا. مگر فرق یہ ہے، الف اور تے عطا جب کہو گے یہ دیا پھر واپس لے لیا، یہ دیا پھر واپس لے لیا. لیکن جو عین اور توئے الف ہے، جو دیا بس دے دیا، جو دیا پھر دے دیا. میرے خواجہ عطا رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے. میرے خواجہ عطا رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ. نبی کی آل کا ذکر ہے، ذرا دل سے کہو. وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ چمن علی کا نہال ہے. تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے. معین الدین کیوں بلایا؟ تو سنا کیا جیڑھا اچھا جیڑھا جیڑھا بیٹھے تو سنا کھائی جیڑھا دیکھ سیچا. میں نے اس لیے جا کر اعلان کر دیا ہے. فرمایا تجھے سزا یاد نہیں؟ یاد تھی. پھر حضور میں نے کہا سزا مجھے ملے گی نا، چلو میں نہیں جاؤں گا. میں نہیں جاؤں گا، یہ تو سارے چلے جائیں گے. بس اتنا کہنا تھا. عطا رسول، رسول ہند. معین الدین کی چشتی اجمیری کے چہرے پہ جلال و جمال آیا، قریب بلایا. فرمایا معین الدین اب جو جملہ کہا بتا دوں. جو دل سے کہے گا انشاءاللہ اس کا دل نور مصطفیٰ سے منور ہوگا. جو دل سے کہے گا اسے معین الدین کی خیرات ملے گی. حقیقت ہے. میں نے جب بھی ایسی دعائیں، یہ کوئی دور کی بات نہیں، چند دن ہوئے مجھے آپ کے علاقے کے میرے محترم محمد اجمل، حافظ محمد اجمل، یہ سیدی صاحب گواہ ہیں، حافظ محمد اجمل
ایک رات کو تقریر تھی تو میں نے کہا بھئی آج جو دل سے سبحان اللہ کہے گا، میری عادت ہے دعائیں دیتا ہوں، جو دل سے کہے گا اسے آج کی رات بزرگوں کا دیدار ہو جائے۔ ابھی بس رات کو پروگرام 2-3 بجے میں گھر واپس آیا، صبح نماز کے بعد اس کا ٹیلی فون آیا، کہنے لگا جی اللہ دی قسم ہے تو سچ آکھے تو ساکے بزرگ دا دیدار تھی سی راتی ستا تواڈے ابے دا دیدار تھی یہ اگر یقین صحیح ہو نا، یقین ہو ادنا پیر وڈا کہ یقین وڈا۔ میں جتنی بڑی بات کر دوں اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے، بات اگر معمولی سی کروں اگر یقین ہے تو پھر بیڑا ہی پار ہے۔ معین الدین کیوں کہا؟ صدا یاد ہے، پھر کہا وجہ مرضی کیوں؟ بتاتا ہوں، بتاؤ۔ حضور آپ نے کہا تھا جو مجھے دیکھے گا وہ جنت میں جائے گا، جنتی بن جائے گا۔ میں نے کہا میں ایک جاؤں نہ جاؤں، یہ تو سارے چلے جائیں، بس اتنا کہنا تھا۔ معین الدین نے قریب بلایا، سینے سے لگایا، فرمایا معین الدین جاؤ، پہلے جو مجھے دیکھتا تھا وہ جنتی بن جاتا، اب جو تجھے اور تیرے دیکھنے والے کو بھی دیکھ لے گا وہ بھی جنتی بن جائے گا۔ نعرہ حیدری، نہیں دو نوجوان کھڑے ہو کر ذرا آپ کھڑے ہو کر نعرہ حیدری بھی لگوائیں۔ جوانوں میں تمہاری جوانی کو سلام پیش کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم وہ جوانی بیکار ہے جو تھیٹر میں کام آئے، وہ جوانی بیکار ہے جو سینما میں کام آئے، وہ جوانی بیکار ہے جو شیطان کے کاموں میں کام آئے، وہ جوانی بیکار ہے جو فضول کاموں میں لگ جائے۔ وہ جوانی سب سے اعلیٰ ہے جس جوانی میں جب خوف خدا ہو یا اس کے مصطفیٰ آ جائے۔ تمہیں کیا خبر کہ جوانی کا مزہ کیا ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ ہر جوان میں محبت عشق رسول کی شمع جل جائے۔ اس لیے صاحبو فرمایا میں تمہیں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور جاؤ آج جا کر آزما لینا، گھر سے جب آیا کرو چہرے دیکھ کر آیا کرو شیشے میں، اور جب جایا کرو پھر بھی دیکھا کرو، اور جب آیا کرو چہرہ دیکھا کرو، اور جب جایا کرو تو چہرہ دیکھا کرو، اور تقریر سننے کے بعد اگر توتلا میں جانے کے بعد تیرے چہرے میں محبت رسول کا رنگ نہ ہو تو فیض رسول کا بھیٹا دے۔ اور توتلا سے جائے اور پھر خالی جائے، توتلا سے جائے اور پھر خالی جائے، نہیں نہیں نہیں۔ اے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے حسن رسول کا واسطہ، یوں کہوں تجھے قرآن کی کالی صدروں کا واسطہ۔ ایک جملہ ذہن میں آیا ہے ذرا فی البدی، خان صاحب تجھے قرآن کی کالی صدروں کا واسطہ اور تجھے رسول کی کالی زلفوں کا واسطہ۔ نہیں سمجھے؟ جی ہاں کہتا ہوں، اکثر قرآن مجید کو دیکھو، سطریں کالی، صفحہ جو ہوگا، یہ میرے ہاتھ میں عرفان القرآن ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری خدا تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، کوئی جانے نہ جانے انشاءاللہ اب سن لو،
مصطفی انقلاب آ رہا ہے. جب انقلاب آئے گا ہر گھر میں محمد کا جھنڈا لہرا جائے گا. یہ کاغذ کا رنگ کیا ہے؟ بولو بولو. کسی کا سفید، کسی کا سبز. رنگ سبز ہو، رنگ سرخ ہو، رنگ کاغذ کا کوئی ہو، لیکن سطریں کالی. میں نے کہا کیوں کالی؟ کہا یار دے زلفاں جو کالیاں. میں نے کہا زلفیں کیوں کالی؟ زلفیں کیوں کالی؟ کہا مزمل کا کمبل کالا. میں نے کہا مزمل کا کمبل کیوں کالا؟ کہا خدا کے گھر کا غلاف کالا. خدا کے گھر کا غلاف کالا. بولو. زلفیں کالی، سطریں کالی. زلفیں کالی، سطریں کالی، مزمل کا کمبل کالا کہ غلاف کالا. میں کہ مولا کیوں ہے سارے کالیاں؟ اکے ایک جوان ہے جنہ نہ ہی بلال اندر رنگ جو کالا. سنو اس تقریر کا ایک اور جملہ. سطریں بولو. نہ جو بول سکتا ہے وہی بولے، باقی خاموش ہو جاؤ. یہاں آیا کرو تو جذبہ لے کر آیا کرو. سطریں کالی، زلفیں آئے آئے. سطریں کالی، زلفیں کالی، کمبل کالا، غلاف کالا، بلال کالا. کیوں؟ کہا جڑی رات یار کو سڈے رات جو کالی. ہائے ہائے. رات جو کالی ہے، رات جو کالی. میں کہ مولا چٹا رکھیں، چٹا رکھیں. کہ نہ. میں کہ مولا چٹا کیوں نہیں رکھا؟ کہ گناہگار آسن نہ، گناہگار آسن. میں کہ میرا گھر دا غلاف ہی کالا، میرے گھر دا غلاف ہی کالا، میرے محمد دا کمبل ہی کالا. مولا کیوں؟ کہ گناہگار ہو جڑے لے آوائے نا میرے یار دے کمبلے لوک بنے. میں کہ مولا چٹا. کہ چٹا رکھا تے تھوڑا بہتا چہرہ نظر آوے، پتہ لگے یہ بیٹھے، یہ بیٹھے. میں کہ مولا کالا. کہ کالا رکھے سے ہون ای کو عام بندے کو تا پتہ کہ اندر کون لکیا بیٹھے. میں جانا، میرا یار جانے، یار جانے، کمبل جانے، کمبل جانے، غلاف جانے، غلاف جانے، رحمت جانے، رحمت جانے، برکت جانے، برکت جانے. میں جانا، میں جانے، یار جانے. باقی مضمون اگلے جو ہیں.